بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے متعلق کچھ ضروری مسائل۔ قربانی صرف ان جانوروں کے جائز ہے کہ جن کا ثبوت ہے، جیسے گائے، بیل، اونٹ، اونٹنی، بکرا، بکری، دمبا، دمبے وغیرہ۔ اور علماء نے بھینس کی قربانی کو بھی گائے پر قیاس کر کے اس کی اجازت دی ہے۔ اس کے علاوہ جو جانور ہے اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہرن ہے، جنگلی گائے ہے، جنگلی بھینسا ہے یا مارخور وغیرہ، تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ ان جانوروں کی قربانی بھی تب درست ہے جب یہ پالتو ہو، یعنی پلے ہوئے ہوں، پالے جاتے ہوں۔ جو وحشی جانور ہے جو انسانوں کو دیکھ کر بدکتے ہیں، ان کی قربانی درست نہیں ہے۔ پھر ان جانوروں کی عمریں متعین ہے۔ بکرا، بکری وغیرہ کم از کم 1 سال، گائے، بیل 2 سال اور اونٹ کم از کم 5 سال۔ اگر اس سے 1 دن بھی کم ہوگا تو قربانی درست نہیں ہوگی۔ اور یہ جو 2 دانت ہے، یہ 2 سال کے لیے علامت ہے۔ جو لوگ خود جانور پالتے ہیں تو ان کو پتہ ہوتا ہے ہماری جانور کی عمر کتنی ہے، بھلے وہ 2 دانت کا نہ بھی ہوا ہو، لیکن 2 سال پورے ہو گئے تو قربانی کرنا درست ہے۔ لیکن ہم جیسے لوگوں کے لیے جو جا کے منڈی سے جانور خریدتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہمیں تو پتہ نہیں چلے گا، تو ہمارے لیے 2 دانت کو علامت قرار دے دیا کہ 2 دانت وہ 2 سال پورے ہونے کے بعد ہی آتے ہیں۔ بکرے کے 1 سال، گائے وغیرہ کے 2 سال اور اونٹ کے 5 سال کے بعد یہ دانت آتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے بطور علامت قرار دے دیا ہے۔ اگر کوئی جانور ایسا ہے، جیسے ہمارے شہروں میں بھی بہت سارے لوگ جانور خرید کے کہیں ڈال دیتے ہیں، اگر ان کو یقین ہے کہ 2 سال پورے ہو گئے ہیں تو بھلے 2 دانت نہ بھی ہو، آپ اس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ لیکن منڈی میں بھی ہونا تو یہ چاہیے کہ جہاں مسلمان ملک ہے، مسلمان لوگ ہیں، تو ہم حسن ظن رکھیں۔ بیوپاری آپ کو جو بتا دے تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم اس پہ یقین کر لیں۔ لیکن اللہ معاف فرمائے، زمانے میں لوگوں میں ایسا فسق و فجور آیا ہے کہ اب کسی کی بات کا بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں تک ہوتا ہے کہ جانور کے دانت پلاس سے توڑ دیتے ہیں، نکال دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ 2 دانت گرایا ہوا ہے، حالانکہ وہ ابھی تک 2 دانت ہوا نہیں ہے، وہ قصداً اس کے دانت نکال دیتے ہیں۔ اور ایسے بھی ہوتا ہے کہ پلاسٹک کے ذرا موٹے دانت بنا کے اس کی جگہ لگا دیتے ہیں، وہ بالکل آپ کو 2 دانت بھی نظر آتا ہے۔ چونکہ اگر اس میں بھی آپ کو منڈی میں بھی کسی شخص پر واقعتاً اعتماد ہو جائے تو بھلے اس کے 2 دانت نہ بھی گرے ہوں، لیکن اگر آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ بندہ صحیح بول رہا ہے تو قربانی جائز ہو جائے گی۔ لیکن احتیاطاً اس میں یہ ہے کہ آپ دانت دیکھ کر ہی فیصلہ کر لیا کریں۔ اصل چیز وہ عمر ہے، اور عمر اگر جانور کی پوری ہو چکی ہے تو بھلے اس کے دانت 2 دانت ظاہر نہ ہوئے ہوں، لیکن اگر 2 دانت ظاہر ہو گئے، نظر آ رہے ہیں، تو قربانی درست ہو جائے گی، اگرچہ وہ مکمل پورے نہ ہوئے ہوں۔ لیکن احتیاط بہرحال اسی میں ہے کہ دانت دیکھ کر اچھی طرح جانور کو سمجھ لے، اور یہ ہے کہ اس کی قربانی تب کرے۔ جانور خریدنے میں اپنے قربانی کو شکوک اور شبہات میں نہ ڈالیں۔ بعض دفعہ ساتھی منڈی سے فون کرتا ہے کہ جی ایسا ہے، بھائی آپ کو جب اس میں شبہ آ رہا ہے چھوڑ دیں، منڈی میں اور بھی بہت سارے جانور ہیں، اپنے قربانی کو شکوک و شبہات میں نہ ڈالا کریں۔ جانور خریدتے وقت ایک تو دانت چیک کر لیں، اگر دانت بالکل پورے نہیں ہیں لیکن نکل آئے ہیں، سامنے نظر آ رہے ہیں، آدھے تک پہنچ چکے ہیں، تو قربانی ہو جائے گی۔ لیکن یہ کہ اگر دانت گرائے ہوئے ہیں اور ابھی نکلے نہیں ہیں تو اس میں یہ شبہ بھی ہو سکتا ہے انہوں نے توڑ کر پھینک دیا ہو جانور کو بیچنے کے لیے، تو اس میں تھوڑا احتیاط فرمائیں۔ اسی طرح اگر کسی جانور کے زیادہ عمر کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی حادثے کی وجہ سے اس کے زیادہ تر دانت ٹوٹ گئے ہیں اور وہ چارہ نہیں کھا سکتا، تو ایسے جانور کی بھی قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ لیکن اگر دانت ہے ٹوٹے ہوئے ہیں مگر زیادہ تر باقی ہے اور اس میں چارہ وغیرہ کھا سکتا ہے، تو ایسی جانور کی قربانی درست ہو جائے گی۔ اسی طرح جس طرح انسانوں میں دماغی توازن خراب ہو جاتا ہے تو اس طرح جانوروں میں بھی ہوتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے۔ تو اگر وہ ایسا پاگل ہے کہ اسے اپنے چارے کی پہچان نہیں ہے اور چارہ بھی نہیں کھاتا، دماغ بالکل ٹوٹ ہے، تو ایسے جانور کی بھی قربانی درست نہیں ہے۔ اسی طرح جانور خریدتے وقت اس کو تھوڑا چلائیں پھرائیں۔ چلانے پھرانے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے گا جانور کہیں لنگڑا تو نہیں ہے۔ اگر جانور ایسا ہے کہ اس کے پیر میں چوٹ لگی ہے اور وہ اس پیر کو لگا رہا ہے اور دبا کے چل رہا ہے لیکن لنگڑا رہا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی درست ہے۔ لیکن اگر وہ اس پیر کو زمین پہ ٹکا ہی نہیں سکتا تو پھر اس جانور کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اپنی ذبح کی جگہ تک اگر وہ جا سکتا ہے لیکن لنگڑا کے چل رہا ہے
تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس وقت وہاں ان چیزوں کی آپ معلومات کر لیا کرے جانور خریدتے وقت۔ اور جانور کی صحت کی ایک علامت یہ ہے کہ آپ اسے چارہ دکھائیں، اگر وہ چارہ کھا رہا ہے یا جگالی کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جانور تندرست ہے۔ بلکہ بعض لوگوں نے تو اس کی ایک علامت یہ بھی بتائی ہے کہ اس کی ناک کو قریب سے دیکھ لیا جائے، اگر اس میں تری ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جانور صحت مند ہے۔ تو جانور خریدتے وقت ایک تو عمر کا لحاظ رکھیں، دوسرا جانور کو تھوڑا چلائے پھرائیں تاکہ آپ کو یقین ہو جائے، اور دان دے کر جانور خریدیں۔ اس لیے کہ جو بیوپاری ہوتا ہے اس کا مقصد اپنا جانور بیچنا ہوتا ہے، اس کو اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہوتا اکثر لوگوں کی کہ آپ کی قربانی درست ہو رہی ہے یا آپ کی قربانی درست نہیں ہو رہی۔ کسی جانور کی اگر دم کٹی ہوئی ہے تہائی سے زیادہ، یا کان تہائی سے زیادہ کٹے ہوئے ہیں، یا پیدائشی طور پر کان ہی نہیں ہے، تو ایسے جانور کی بھی قربانی درست نہیں ہے۔ کسی جانور کی اگر بینائی ایک تہائی سے زیادہ چلی گئی ہے اور اس کو چارہ بھی نظر نہیں آتا تو اس کی بھی قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ کسی جانور کی زبان کٹی ہوئی ہے، زبان کٹنے کی وجہ سے وہ جانور نہیں کھا سکتا، تو ایسا جانور بھی معیوب ہے اور اس کی قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ اگر کسی جانور کا اس کے سینگ ٹوٹے ہوئے ہیں یا اس کے پیدائشی طور پر سینگ نہیں ہے، تو اگر سینگ اوپر سے کھول اترا ہوا ہے تو اس کی قربانی کرنا درست ہے، لیکن اگر وہ نیچے والی ہڈی متاثر ہو چکی ہے اور اس کا اثر دماغ تک جا چکا ہے تو پھر ایسے جانور کی قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ خول ٹوٹنا یہ جانور میں عیب شمار نہیں ہوتا، یا اسی طرح کسی جانور کے پیدائشی طور پر کان نہیں ہے تو یہ عیب شمار ہوگا، یا اگر جانور کے تھن زخمی ہے یا سوکھ گئے ہیں تو اس جانور میں اگر گائے ہے تو 2 تھن اگر سوکھے ہیں یا 2 سے زیادہ تو قربانی درست نہیں ہے، اور اگر ایک تن سوکھ گیا ہے یا زخمی ہے تو اس سے قربانی کرنا درست ہو جائے گا۔ اور بکرے وغیرہ میں تو 2 تھنوں میں سے اگر ایک بھی متاثر ہے تو پھر قربانی کرنا یہ درست نہیں ہوگا۔ اسی طرح کسی جانور کو اس کی کھال پر خارش کی بیماری ہے، اگر یہ بیماری ایسی ہے کہ اس کا اثر گوشت تک پہنچ چکا ہے، یعنی کھال پٹ گئی ہے اور نیچے گوشت تک اس کا اثر پہنچ چکا ہے، تو اس جانور کی قربانی کرنا پھر درست نہیں ہوگا۔ اور اگر صرف اوپر کھال تک وہ متاثر ہے تو اس جانور کی قربانی کرنا یہ درست ہو جائے گا۔ تو بہرحال ایسا عیب یا جانور اتنا کمزور ہے کہ وہ بیچارہ چل ہی نہیں سکتا اور اس کی ہڈیوں میں گودا بھی نہیں رہا، اتنا کمزور ہو گیا ہے، تو ایسے کمزور جانور کی قربانی کرنا یہ درست نہیں ہے۔ باقی جانور جتنا صحت مند ہوگا، جتنا قیمتی ہوگا، جتنا اعلیٰ ہوگا تو قربانی کا ثواب اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ لیکن جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے، جانور جتنا قیمتی اور اعلیٰ ہوگا اتنا اللہ رب العزت قربانی پہ ثواب زیادہ عطا فرمائیں گے۔ لیکن اتنا مہنگا جانور خریدنا لوگوں کو دکھانے کے لیے، مقابلہ بازی کے لیے، وہ مشہور ہوتا ہے نا فلاں کے ہاں بڑا جانور آتا ہے، چلو آج تماشا دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، وہ بھی باہر باندھا ہوا ہوتا ہے، لوگ تماشے کے لیے آ رہے ہیں، اور علاقے کے اندر ایک مقابلہ بازی کی کیفیت ہوتی ہے، فلاں صاحب بڑا لا رہا ہے یا فلاں صاحب بڑا لا رہا ہے۔ یاد رکھیں، اگر قربانی میں نیت میں فرق آ گیا، لوگوں کو دکھاوے کا مسئلہ آ گیا، ایسی قربانی اللہ کے قابل قبول نہیں ہے۔ اتنا بڑا جانور کہ اس میں آپ کے اخلاص میں ہی فرق آ جائے، پھر جانور کی قربانی قابل قبول اللہ کے ہاں نہیں ہے۔ اس لیے کہ مطلوب قربانی سے اخلاص ہی ہے۔ حصے رکھوانے میں بھی احتیاط کریں۔ اور آپ حضرات یہ بات سن لیں، اگر کسی شخص کی آمدنی حرام کی ہے یا مشکوک آمدنی ہے یا کوئی شخص غیر مسلم ہے، اگر اس کو آپ نے اپنے قربانی میں شریک کر لیا تو 7 حصے داروں کی قربانی ضائع ہو جائے گی۔ یا گوشت کی نیت سے ایک آدمی قربانی کر رہا ہے، اخلاص بالکل نہیں ہے، صرف گوشت مل جائے تو جتنے لوگ شریک ہوں گے ان سب کی قربانی ضائع ہو جاتی ہے۔ ہمارے یہاں چونکہ اجتماعی قربانی ہوتی ہے، اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اگر آمدنی ذرہ برابر بھی مشکوک ہے تو خدا کے لیے دوسرے لوگوں کی قربانی جو ہے وہ ضائع نہ کرے۔ ہم تو آپ حضرات کی بات پہ اعتماد کرتے ہیں، اگر کہیں خدا نہ خواستہ کسی کی قربانی ضائع ہو گئی تو پھر اس کا وبال اس شخص پر ہوگا کہ جس نے اپنی حقیقت کو چھپایا ہوگا۔ اللہ ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے۔